بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمداللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 153 ہے۔ 152 دروس بحمداللہ مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا درود پاک کی فضیلت کے حوالہ سے۔ قرآن و حدیث سے کچھ ہم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا اور آگے سلسلہ شروع تھا واقعات کا، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی بات تفسیر روح المعانی کے حوالے سے یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ شاہدہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کی امت پر آپ کو شاہد بنایا، مطلب گواہ بنایا ہے کہ آپ ان کے احوال کی نگرانی فرماتے ہیں، ان کے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آپ کی امت سے آپ تصدیق، تکذیب، ہدایت یا گمراہی، جو کچھ آپ کی امت سے صادر ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اور اسی طرح آپ امت کے گواہ ہیں۔ کوئی امتی جھوٹ بولے یا سچ بولے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ایک تفسیر کے حوالہ سے کہ امت میں سے جو ہمارے ایمان کی کیفیت یا ایمان کے درجات ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ آئیے اب حضرت ابو عبداللہ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لے کر آئے کہ بغداد میں ایک شخص تھا جو فقیر تھا، حاجت مند تھا، لیکن انتہائی صابر تھا، عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ رات وہ نماز کے لیے اٹھا نہ تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو اور بچوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ بیٹھو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھو، اور اللہ رب العزت جل جلالہ دیکھو درود پاک کی برکت سے اللہ ہمیں غنی کر دے گا اور اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ تو انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، گھر کے اندر ہی بیوی کے ساتھ یہ سارا انتظام و اہتمام کیا درود پاک پڑھنے کے حوالہ سے، اور بچے جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے سو گئے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ شخص سو گیا اور خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی پریشان مت ہو، فلاں جگہ ایک مجوسی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ تمہارے حق میں جو دعا تھی وہ قبول ہو چکی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں، اور وہ کیا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس کو بول دینا کہ میری مدد کرو، وہ کچھ پیسے دے گا جس سے اپنا نظام چلانا۔ یہ بات ایک دفعہ خواب میں دیکھی، لیکن پھر وہ پریشانی بنی کہ ہے مجوسی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس طرف کیوں ہی بھیج رہے ہیں مجھے۔ دوبارہ سویا تو پھر خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ مجوسی کے پاس جاؤ، وہاں تمہاری وہ کیا کرے گا، مدد کرے گا۔ وہ شخص دوبارہ جب اٹھا تو گیا اس مجوسی کے پاس، اس سے جا کر مصافحہ کیا، اس سے ملا اور اس کو ایک طرف لے گیا۔ گھر میں جو اس کے افراد کام کاج نوکر کر رہے تھے، خدام کام کر رہے تھے، ان سے وہ دور لے گیا اور اس کو جا کر ساری بات اس نے بتائی کہ ہمارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے خواب کے اندر ملے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور کہا کہ جو تمہارے حق میں دعا تھی نا وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو وہ مجوسی تھا، بڑا خوش ہوا اس بات پر، اور اس نے کیا کیا، سب کو بلایا اور سب سے پہلے کیا کیا، اس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں میں سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، افراد کو کلمہ پڑھایا، اسی طرح جو اس کی خدام تھے، نوکر تھے، اس کو اس نے کیا کیا، کلمہ پڑھایا، اور اسی طرح پھر آخر میں اس نے کہا کہ میں نے ایک اپنی بچی تھی، اس کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کی، چونکہ مجوسیوں کے مذہب کے اندر یہ سلسلہ جائز ہوگا ان کے اعتبار کے لحاظ سے، تو بہرحال وہ جدائیگی کروائی گی ان کے درمیان، اور دونوں کو مطلب اس نے کلمہ پڑھایا۔ یہ سارا سلسلہ اس نے جب گھر شروع کیا، سارے جو گھر کے لوگ تھے وہ ان کے سینے نور ایمان سے جب منور ہو گئے، روشن ہو گئے، پھر آخر میں اس شخص نے وہ راز کی بات بتائی کہ وہ کون سی دعا ہے جو میرے حق میں قبول ہوئی۔ تو اس شخص نے اس کو بتایا کہ میں نے جب شادی کی نا اپنی بچی کی تو میں چھت پر گیا اور چھت پر جا کر میں لیٹ گیا۔ ہمارے پڑوس کے اندر ایک گھر تھا جو ایک سید زادی تھی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھیں، تو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ گھر میں کھیل رہی تھیں، تو انہوں نے نا گھر کے اندر یہ بات کہی۔ کون سی بات؟ انہوں نے کہا
کہ امی جی ہمارے پڑوسی مجوسی نے اپنی بچی کی شادی کی ہے، سب کو اس نے کھانا کھلایا ہے، لیکن ہمارا اس شخص نے دل دکھایا ہے، چونکہ ہمارے گھر اس نے کھانا نہیں پہنچایا، ہمیں اس نے دعوت نہیں دی، تو اس وجہ سے بچی جو تھی وہ بڑی پریشان تھی اور امی سے وہ شکوہ کر رہی تھی۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے جب اس شہزادی نے یہ باتیں کہیں تو یقین مانے میرا دل پھٹ گیا، تو میں چھت سے نیچے اترا اور میں نے بہترین جوڑے جو تھے گھر میں کپڑوں کے وہ لیے اور کچھ جو سازو سامان تھا گھر کے اندر کچھ نقدی لی اور نوکرانی کے ہاتھ میں نے بھیجی۔ میں نے کہا یہ جاؤ اور جو ہمارے گھر میں کے ساتھ ایک پڑوسی ہیں سید زادوں کا گھر ہے وہاں پر جا کر یہ چیزیں دے کر آؤ، بچے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو نوکرانی پڑوسیوں کے گھر میں یہ ساز و سامان پہنچا کر آئی تو وہ بچیاں بڑی خوش ہوئیں۔ تو شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹی یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے رزق ہے، اور بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا کہ بھیجنے والا چونکہ مجوسی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، لہٰذا ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو والدہ نے کہا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے رزق ہے، تو لہٰذا اگر انہوں نے بھیجا ہے تو تم اس کو استعمال میں لے آؤ۔ تو پھر یہ گھر میں باس مباحثہ چل پڑا۔ تو پھر بچیوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ رب العزت جل جلالہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے اور ہمارے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حق میں شفاعت فرمائے۔ اب یہ بچیوں نے دعا کی، اس شخص نے کہا یہی وہ دعا ہے جس کی بشارت آپ کے نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دی تھی کہ مجوسی کے پاس جاؤ، اس کے حق کے اندر دعا قبول ہو چکی ہے۔ در حقیقت یہی وہ دعا تھی کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کی بدولت، بچیوں کی دعا کی بدولت اللہ نے میرے دل سے وہ کفر نکالا اور اللہ رب العزت نے میرے دل کو ایمان کی چاشنی سے منور فرمایا، ایمان کے نور سے میرے دل کو اللہ رب العزت نے منور فرمایا ہے۔ یقیناً انتہائی مسرت کا ایک عالم تھا، خوشی کا عالم تھا، اور اس نے پھر اعزاز کے طور پر اپنی جب بچی کی شادی کی تھی تو کچھ زمین بچی کے حوالے کی تھی اور نصف کچھ زمین رکھی تھی۔ اس شخص نے یہ کہا، مجوسی نے جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کہ اب یہ آدھی زمین تمہارے حوالے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس شخص نے کیا کی، اس شخص کی مدد کی۔ تو یہ سارا جو ایک سلسلہ چلا تھا در حقیقت اس کی بنیاد کے اندر جو ایک پاکیزہ مجلس اور محفل کا انتظام و اہتمام کیا گیا، جس کی بدولت نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، جس کی بدولت مجوسیوں کو ایمان کی نعمت ملی، جس کی بدولت اس غریب شخص کی اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کی گئی، اس کو زمین ملی، نقدی رقم ملی۔ تو اگر اس کی بنیاد کو دیکھا جائے تو وہ سارا فیضان جو تھا وہ درود السلام پڑھنے کے حوالے سے تھا، اور یہ یقیناً اس بات کی عکاسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر دکھ درد مصیبت پریشانی میں کوئی شخص اگر گرفتار ہو تو اس لمحے وہ میری ذات پر درود و سلام پڑھے۔ تو یقیناً اس سے اللہ رب العزت ہر قسم کی جو پریشانیاں ہیں، ہر قسم کے جو دکھ ہیں، درد ہیں، تکالیف ہیں، اللہ رب العزت اس سے لوگوں کو یقیناً نجات عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس شخص کو انتہائی محبوب رکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھ کر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو یقیناً پھر اس کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے فیضان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام اس شخص کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور ایسے درجنوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں جس میں جو بنیاد بنا تھا وہ درود پاک تھا، اور درود پاک سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان فرما دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود السلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علمی روحانی فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ درود پاک کے واقعات کے حوالہ سے یہ ایک سلسلہ ہے، اگلے سلسلہ کے اندر پھر اس چیز کو مزید ہم واقعات کی روشنی میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔